بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی حقیقت، علامات اور اعمال۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اس سورت کا نام سورہ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کا معنی و مطلب کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر وارق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 791 جلد نمبر 8۔ صرف اس امت کو شب قدر ملی۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی علیہ السلام کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہ فرمائی گئی۔ جامع الاحادیث حدیث 39912۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا، تو گویا آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا۔ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے، لہٰذا اللہ نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1145۔ ایک دوسری روایت اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، تو اللہ عز و جل نے انا انزلنا یعنی سورہ قدر نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ السنن الکبریٰ البیہقی حدیث نمبر 8522۔ شب قدر کی علامات اور متوقع رات۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، تو آپ علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کو اٹھا لیا گیا، لہذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے اٹھا لی گئی، بس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3406۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں سن رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1387۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
مسند ابی داؤد الطیالسی حدیث نمبر 2047۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف اور پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا کہ وہ اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ الدر المنصور صفحہ نمبر 571 جلد نمبر 8۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات یعنی شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہوتی ہے، یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم نہ سرد، اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ الدر المنصور صفحہ نمبر 571 جلد نمبر 8۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودیہ عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطلع کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اس رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ معارف الکرام 794 جلد نمبر 8۔ شب قدر کی عبادت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ بیان القرآن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بیان القرآن۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ الدر المنصور صفحہ نمبر 1054 جلد نمبر 6۔ شب قدر میں عبادت۔ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادت کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ یا کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہے۔ ہاں، اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کرے، آیات رحمت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے، آیات عذاب پر اللہ کے عذاب سے پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے اور دعا کرے،
لطائف المعرفہ لابن حجر صفحہ نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104، یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسری نفلی عبادات کی جائیں اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا کرنا سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ سے اس کی پناہ چاہتے۔ اس طرح نبی علیہ السلام اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا یہ سب شامل کرتے تھے۔ یہی طریقہ بہتر ہے۔ شب قدر کی دعا۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، شعب الایمان حدیث 3427۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے، کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہٰذا خود کو ایک گناہ گار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں بھی طاق راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا تحقیق وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7148۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے اور اس کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔